رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلى عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑی محبت سے آپ سب اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے. یاد رکھیں جو مسجد جو ادارہ تقوی کی بنیاد پر بنے اس میں خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ پھر مدینہ شہر بھی ہو اور مسجد بھی ہو اور اللہ کا حکم آ جائے کہ یہ مسجد نہیں ہے، اس کو گرا دیا جائے، یہ مسجد درار ہے. کیونکہ جب بنیاد فتنہ کی اس پر رکھے جب بنیاد فتنہ ہو تو اس کو اللہ بھی مسجد درار کہتا ہے. یہ شرارت کے لیے ہے، بس یہی بنیاد ہے اصل میں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہیں. اپنے لیے کیا تو ہوا نہیں، اللہ کے لیے کیا تو اپنے لیے بھی ہو گیا. اسی لیے اللہ کی پاک ذات نے ہمیں ایک ایسی محبوب ترین ہستی دی ہے، نہ ان کی شکل جیسی کسی کی شکل ہے، نہ ان کی صورت جیسی کسی کی صورت ہے، جو ان کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ ہے، نہ ان کے وجود جیسا کسی کا وجود ہے، نہ ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت ہے. تو اب اتنی عظیم ہستی کے ہوتے ہوئے اگر بندہ اس سے ہٹ کر کوئی اور سوچے تو پھر یہ بدنصیبی کی بات ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی سزا بھی ہے، جو کٹ گئے وہ ختم ہو گئے، جو جڑ گئے وہ بچ گئے، جو جڑتا گیا وہ اللہ کے قریب ہوتا گیا. یعنی اگر آپ غور کریں تو اللہ کی دوستی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نوکری کر لی تو یہ دوستی ہے. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنی دوستی کے لیے چنتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرتے ہیں. اب بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ویلڈ طریقہ وہی ہے جو اللہ نے پسند کیا ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. حالانکہ دنیا میں یہی قاعدہ ہے کہ پہلے تھیوری پیش کی جاتی ہے، پہلے دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پھر اس کی پریکٹس ہوتی ہے. لیکن جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آئی تو اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ تمہیں کر کے دکھا رہا ہے، یعنی پریکٹس پہلے دے دی. ان اللہ درود بھیج رہا ہے، وہ ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں. تو یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ ترین شکل ہے. اور یاد رکھیں ذکر کا تعلق آپ کی قلبی کیفیات سے. اگر تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں، اور جتنی وہ محبت ہوتی ہے اسی طرح اس کا ذکر ہوتا ہے. ایک موقع پر ایک شخص بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم نے تیاری کیا کی ہوئی قیامت کی؟ سوال اس نے یہ کیا کہ قیامت کب آئے گی.
تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تیاری کیا کی؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی، بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے جواب میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لے، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یعنی قیامت کی فکر اس کو نہیں کرنی چاہیے جس کا کوئی ہے ہی نہیں، جس کا کوئی ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں پھر وہ فکر کرے، کیونکہ قیامت اس کے لیے ہے نا جب دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ لیکن اس قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہگاروں گھبراؤ نہیں، انا لہا، اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہی بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ آج جب کوئی کسی کا نہیں میں تمہارے لیے ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ اس دن مدینے میں یعنی اس دن جو خوشی پیدا ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضمانت دے دی تھی کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مدینے والے آقا سے قریب ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے کہ آپ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خوب بھیجو۔ یعنی اللہ وہ ہے جس کو کوئی حاجت نہیں ہے کسی سے۔ دنیا میں یہی طریقہ ہے نا، جب آپ کا کسی سے کام ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، جب کام نکل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو سلام دعائی نہیں کرتے۔ لیکن یہاں آپ دیکھ لیں کہ اللہ وہ ہے جس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اللہ خود اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، اور پھر اس کے فرشتے جن کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اس کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کا حصہ قرار دے دیا ہے کہ تم نبی پاک پر درود بھیج دیں۔ اب عبادت کی جو جان ہے وہ نماز ہے، نماز کی جو روح ہے وہ دعا ہے، اور دعا کی حقیقت یہ ہے کہ جس دعا میں یعنی آپ نے جب اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اس دعا میں آپ کو اول آخر درود پاک شامل کرنا، ورنہ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول تو پھر ہوگی نا جب پہنچے گی، حالانکہ اللہ تو کسی سے دور نہیں ہے، لیکن یہی اللہ نے طریقہ پسند کیا ہے، جس نے مجھ سے کچھ مانگنا ہے نبی کا واسطہ دے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر۔ تو حضرات اس سے میں نے ایک بات سمجھی، ویسے بھی اگر آپ درود پاک کے فضائل پڑھیں اور سنیں تو آپ دیکھیں ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ درود بھیجنے سے یہ حال ہے، یہ معیار ہے۔ اگر آپ 100 دفعہ بھیجیں گے تو آپ کو 1000 نیکیوں کا ثواب ملے، 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں، 1000 درجات بلند کر دیے جائیں۔ اگر آپ 1000 دفعہ بھیجتے ہیں تو 10,000 نیکیوں کا ثواب۔ اب پرانے وقتوں میں شاید آپ میں کچھ پرانے لوگ بیٹھے ہوں کو یاد ہو کہ جب کوئی فوتگی ہوتی تھی یا جب کوئی خوشی بھی ہوتی تھی تو لوگ درود خوانی کرتے تھے، قرآن خوانی کرتے تھے، کلمہ خوانی کرتے تھے، اتنے لاکھ نکالا، اتنے لاکھ نکالا۔ وہ کیا طریقہ ہوتا تھا حضرات؟ وہ صفیں بن جاتی، دسترخوان بچ جاتے، ان کے اوپر گٹھلیاں رکھ دیتے۔ اب اگر لاکھ پڑھا ہے تو اس ایک بندے نے نہیں پڑھا، بہت سارے لوگ مل کر پڑھتے تھے۔ جب وہ 1,00,000 سوا لاکھ پورا ہو جاتا تھا تو یہ درود پاک کا قاعدہ یہی ہے کہ پڑھنے والے نے شاید 1000 دفعہ پڑھا اس میں سے،
500 مرتبہ پڑھو، 2000 پڑھو، لیکن جب وہ 1.25 لاکھ یا لاکھ پڑھا گیا، اب جس نے پڑھا چاہے ایک دفعہ ہی پڑھا، اس کو جو ثواب ہے وہ 1.25 لاکھ کا ہی ملے گا۔ بہت ساری باتیں ہم پرانی بھول چکے ہیں، اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پہلے دنوں میں گھروں میں درود پاک کی محفل ہوتی تھی، 10-20 منٹ کے لیے لوگ مل کر بیٹھ جاتے تھے۔ آج آپ اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، جب ماں باپ گھر ہوتے ہیں، چلو مائیں تو ویسے گھر ہوتی ہیں، لیکن ان کا بھی حال یہی ہے کہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے، ظاہر کام گھر کے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو اٹینڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اب بچے سوئے ہوتے ہیں تو والدین کام پہ ہوتے ہیں، بچے والدین اپنا جب آتے ہیں تو بچے سوئے ہوتے ہیں، ان کی تو اکثر ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اب جس گھر میں 2 ہی فرد ہوں، دونوں کام پہ جائیں، بچوں کو وہ غریب کیا ٹائم دیں؟ یعنی یہ حالات یہاں کے، لیکن پھر بھی اگر کوشش کی جائے تو 24 گھنٹوں میں کوئی 10-20 منٹ ایسے آپ نکال سکتے ہیں جب ایک چھوٹا سا دسترخوان درود کا گھر میں ہی سج جائے۔ ہیں جی، چاہے گھر کے 4 افراد ہیں، چاہے 2 افراد ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، 10 سے 15 منٹ بیٹھ جائیں، وہ 1000 تو پڑھا ہی جائے گا، 2000 تو پڑھا ہی جائے گا، 500 تو پڑھا ہی جائے گا۔ مزہ یہ ہے کہ مل کر پڑھا، 500 یا 1000 پڑھا، پڑھنے والے نے کسی نے 100 پڑھا، کسی نے 50 پڑھا، لیکن ثواب سب کو 500 کا ملا۔ اب غور فرمائیں، اب گھر میں ایک ماحول بن گیا ہے، ہر روز 10-15 منٹ کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور درود پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو جذبے ہیں جو درود کی شکل میں ہمارے ایمانوں کو نئی زندگی دیتے ہیں۔ یہ ایک ان پڑھ آدمی ہے تو وہ بھی درود بھیج سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا ہے تو وہ بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اب ماحول یہ بن گیا کہ آپ کے گھر میں جیسے دسترخوان لگتا ہے نا کھانے کے لیے، اب درود کے لیے بھی دسترخوان لگنا ہے۔ اب یہ عادت پڑی، گاڑی میں آپ جا رہے ہیں تو گاڑی چل رہی ہے تو درود شریف چل رہا ہے، ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو درود کی لوری سنا رہی ہے۔ اب یہ جو انجیکشن ہو رہی ہے درود پاک کی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کے بچوں کو کسی اور طرف جانے نہیں دے گی، کیونکہ یہاں جو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، یہ مغرب ہے، ویسٹ ہے، جہاں سورج بھی آ کر ڈوب جاتا ہے، تو آپ کیسے بچیں گے؟ اگر سورج نے طلوع ہونا ہے تو پھر اس کو مشرق کی طرف جانا پڑتا ہے، تو آپ بھی اگر ڈوب گئے تو آپ کا طلوع پھر کوئی نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ ایک نسل تباہ ہو گئی تو تباہ ہو گئی۔ تو یہ بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنے گھروں میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزم درود سجائیں، اور اس کو ایک ایسی نیٹ ورکنگ، جیسے ماشاءاللہ چونکہ ہماری مساجد میں بے شمار کام ہوتے ہیں تو وہاں ایسے کام مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے یہ ادارہ ہے جہاں کوئی اور مصروفیات نہیں ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، ذکر و فکر ہے، اس کے ساتھ آپ ایک مرکز درود اسلام قائم کر لیں، ایک نمبر ڈیڈیکیٹ کر دیں، ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک اگر 1000 دفعہ 2000 دفعہ پڑھتا ہے، یا ہر فیملی 3-4 دفعہ پڑھتی ہے، اور شام کو وہ آپ کو ایک نمبر دے دیں، ان کو اس پر سینڈ کر دیں، تو الحمدللہ اس وقت جو مسجد حسین دربار شریف پر بن رہی ہے، الحمدللہ 40,000 نوجوانوں کی تربیت گاہ کا ایک ہمارا آئیڈیا ہے، تو الحمدللہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اللہ کی مرضی بھی ظاہر شامل حال ہوتی ہے تو بندوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ دونوں لنٹر مکمل ہو چکے ہیں اور تعلیمی کام شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت ہمارے مسجد حسین کے مرکز درود اسلام پر روزانہ 5 ملین درود پاک جمع ہوتا ہے، 5 ملین درود پاک۔
اگر ہر ادارے میں یہ شروع ہو جائے، ہر گھر میں شروع ہو جائے، اور ہر مسلمان جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہتے ہیں نا ہمارے درمیان یونٹی نہیں ہے، تو یہ یونٹی ہے تو یہ 5 لاکھ جمع ہوتا ہے، 50 لاکھ، اسی کا نام یونٹی ہے۔ ویسے تو دیکھیں نا ایک گھر میں 2 میاں بیوی، ان کا بھی آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کا بھی کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر تو ہم متفق ہیں نا کہ اللہ کا حبیب ہے، پوری کائنات کا طبیب ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے اتنا سستا سودا مل رہا ہے، اتنا عاشقانہ ماحول مل رہا ہے۔ So we should be proud of being Ummah of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's a very easy job, brothers and sisters, if you just send Durood Sharif for 10 minutes as a joint family system. That will give you a great proud and honor in front of your Lord. Because Allah has no other sunnah. The only sunnah of Allah is to love Rasulullah. The whole life of Rasulullah is to be followed by the Ashkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. تو یہ آپ کے لیے اللہ نے ایک سنت اپنی قائم کی ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ماشاءاللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو اس طرح آپ اس نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں گے، اور آپ کو بھی ہر روز، اب وہ میں اگلا تصور آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے 1000 بھیجا، کسی نے 2000 بھیجا، لیکن جب جوائن ہوا وہ 5 ملین بنا، اور جب گنبد خضرا سے ٹکرایا، جب اس کا کنیکشن گنبد خضرا سے ہوا، اور ایک بات غور سے سنیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس کونے میں کوئی درود پڑھتا ہے نا، وہ میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس ایک لفظ میں کتنی بڑی بات ہے کہ کتنا اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ The angels are being deputed to collect درود wherever someone عاشق رسول is reading and take it to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, when some عاشق, my lover, sends درود to me, then I listen and I hear from my own ears. یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو عاشق بننے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کریں۔ So when Brother Tariq Sahab was telling you about the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam، جو آپ کو وہ باتیں بتا رہے تھے، جو ان کی تعریف کر رہے تھے، آپ کے دل میں محبت پیدا ہو رہی تھی۔ اب جتنا محبت سے آپ سنتے ہیں، اکثر جلسوں محفلوں میں تو ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، لوگ توجہ سے بیٹھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی کچھ۔ جب آپ توجہ سے سنتے ہیں، توجہ سے بولتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے پیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے اور سنا جائے، وہیں کثرت درود و سلام کا بھی اجرا کیا جائے۔ اب ہمارے لوگوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اب دیکھتے ہیں جمعے کی نماز پر کتنے لوگ ہوتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور جمعے کے بعد درود و سلام میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ The people don't know the azmat of Durood Pak. Wherever I go, I request the ulama, please at least one khutbah Jummah in 1 month, you must deliver about the Fazail Durood. Tell the people what is the status of Durood Sharif. بتاتے ہی کوئی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، جو نہیں کھڑے ہوتے وہ سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو this is very important، اور اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں جوں جوں محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ محبت آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔
ویسے تو اللہ کی ذات شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کافر کیوں اللہ سے دور ہے؟ ہندو کیوں دور ہے؟ اور مسلمان بھی بہت دور ہے، وہ تو شارق سے بھی قریب ہے۔ اب وہ جو شارق سے لے کر آپ کے دل تک کا فاصلہ ہے نا، وہ آپ نہیں طے کر سکتے۔ وہ آپ کا سینہ مدینہ بنے گا، آپ کا دل مرکز محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے گا، تو پھر اس تقوی کے نور سے آپ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ So the process is there, but nobody follows it. The process is there. Allah subhanahu is very close to you, but still there is a veil. There is a curtain between you and your Lord. Now you have to communicate yourself with Allah subhanahu wa ta'ala. And that way of communication is only Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. دیکھو دنیا میں 1,20,000 نبی آئے، تو کوئی بھی اللہ تک تو نہیں پہنچا نا، کسی نے اللہ کو تو نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا۔ The only person and personality who saw Allah subhanahu wa ta'ala with his eyes of head, that is Muhammad Rasulullah. So the only source to communicate with Allah subhanahu wa ta'ala, that is Muhammad Rasulullah. When we do bayat with awliya kamni, it doesn't mean that you are going to Allah subhanahu wa ta'ala. They take you to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takes you to Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ پروسیس ہے، طریقہ کار ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ تمام دوست درود شریف پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور زیادہ اس کو نیٹ ورکنگ کریں، اس کو ایک پلان طریقے سے پڑھیں، چاہے ایک دفعہ بھی پڑھیں، اس کو جوائن کریں اور ملیں۔ اس سے آپ کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا ہوگا، اور امت کو بھی ایک راستہ ملے گا۔ And that is very important, because today, in the name of Islam and Quran and Jihad, there are people who are very، وہ کیا کہتے ہیں، وہ دہشت گردوں کو، یہ پہلے ایکسٹریمسٹ ہوتے تھے، تو اب کیا بن گئے؟ کیا بن گئے؟ ٹیررسٹ بن گئے۔ تو اسلام میں تو ٹیررزم کی جگہ ہی نہیں بنتی، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ آپ کے دربار میں تو لوگ روتے ہوئے آتے تھے، جانور آ کر فریادیں کرتے تھے، تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسکراہٹیں دیں۔ These people are not from us, because 1400 years before Rasulullah said, these are dogs of hell. They are kharji. They are enemies of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, and they will kill the people. ان کو دل میں رحم نہیں ہوگا، یہ ظالم ہوں گے۔ So the biggest punishment is going to them today. Either they are blasting them, or someone is killing them. تو ہینگ ہو رہے ہیں، تو بھی ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے دہشت گردی کے ماحول سے۔ The only way is to bring them in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in the love of Rasulullah. And the easiest way to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is to send durood and salam to Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. Whether you are in the mosque, whether you are in the house, whether you are within the family, whether you are in the circle of your friends, whether you are in school, whether you are, mashallah ہمارے جو پاکستان میں مختلف سکول ہے، وہاں روزانہ کئی لاکھ درود پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح ہم بچپن سے ہی اگر اپنے بچوں کو درود پاک کی طرف لے جائیں گے، نبی پاک کی محبت کی طرف لے جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آپ اور ہم چلے جائیں گے دنیا سے، ہمارے بعد بھی ہمارے بچے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور انہیں حاصل ہوگا، اس کی وجہ سے ہماری قبروں میں روشنی پہنچتی رہے گی۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ کیا ہے یہ مرکز۔ So be with this مرکز, support this مرکز.
and come here to learn about your deen. یہ سکون کی جو ایک تلاش ہوتی ہے نا، کہ سکون، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور یہاں تو نسبت ہے حضرت سخی سلطان باہو کی، یہاں تو نسبت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، یہاں تو نسبت ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. So keep on coming and coming. ذکر اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ محبتیں ہیں جو بندہ مر جائے تو بھی ختم نہیں ہوتی. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان محمد سرکار کے کچھ خادمین تھے، تو آپ تو ہر وقت سیر و سیاحت میں رہتے تھے. تو ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں سے ایک روشنی اٹھ رہی تھی. تو خلفاء نے کہا حضور یہ روشنی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں. وہاں گئے تو ایک جہاں سے وہ روشنی پھوٹ رہی تھی وہ ایک کسی جسم کا کوئی حصہ تھا. تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ کسی اللہ کے بندے کا جسم کا حصہ ہے، اور جو ذکر زندگی پر اس نے کیا ہے وہ نور بن کر آج بھی اس وجود کے اندر موجود ہے. یہ دنیا میں اگر آپ نے اپنا رابطہ کر لیا نا تو مرنے کے بعد موت نہیں ہے. موت مرنے کا نام نہیں ہے، بل ینتقلون من دار الی دار. یہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کا نام. آپ نے یہاں رہ کر اس گھر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جس نے ایسا کر لیا وہ کامیاب ہے. تو بس میں آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے جگہ دے دی ہے تو اب اپنے ساتھ انصاف کریں، محنت کریں محبت سے. لوگ پریشان آ رہے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کو سکون کی تلاش ہے. اور اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. جب تم اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ گے تو تمہیں سکون مل جائے گا. تو میں آپ سب کے لیے دعا کو اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور جس مشن کا جھنڈا آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو قائم رکھے، اور بڑی محبت سے آپ لوگ اس مشن کے لیے کام کریں. حضرات جزاک اللہ خیر.